بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 25 اگست ہے سال 2022۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اس کا متن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مونا سلائی نے رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد نون لیگ میں ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عمران خان کو منانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ عام کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انصار عباسی نے آج ایک سٹوری روزنامہ جنگ کو دی ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ کپتان اب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں آ گئے، اور دوسری طرف آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، وہاں پر بھی سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج راولپنڈی جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ زیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم شہباز شریف وہ قطر کے دورے کے بعد پاکستان پہنچے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی تو پہلے دن سے جو ہے وہ اس طرح کے میدان کے اندر کودتی ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو معاونت سیلاب زدگان کی کرنی چاہیے تھی، تمام سیاسی شخصیات نے، حکومتوں نے بہت غفلت برتی ہے، بہت دیر کر دی ہے۔ اور اب پاک فوج کے جو آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اندر ملک کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آرمی فارمیشنز نے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف کے کاموں کا جائزہ لیا ہے، اور سیلاب بارشوں سے قیمتی جانوں کے ضیاع اور املاک کے نقصانات پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ فارمیشنز نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ آرمی فارمیشنز سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائیں اور ہر ایک متاثرہ شخص تک پہنچا جائے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مکمل آپریشن تیاری رکھی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکس ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے آرمی ہمیشہ جو ہے وہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن چونکہ کبھی مضبوط نہیں ہوئی، تو یہ کام اس طرح کے جو ہے وہ ہماری فوج کرتی ہے، اور اس مرتبہ بہت تاخیر ہوئی ہے۔ اور میں نے جب پتہ کیا ہے تو اگرچہ جو ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس نہ تو سول حکومت کی ہے اور نہ ہی آرمی کے جوانوں نے اس طریقے سے وہ معاونت کر پائے ہیں۔ اب یہاں پر کوارڈینیشن کی کمی ہے، کیا معاملات ہیں؟ 12 لوگ تو اس وقت بیچارے مال مویشی جانوں مال کا ان کا نقصان ہوا ہے، گھر تباہ ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پر آ گئے ہیں، اور سامنے جب کسی کے بچے، کسی کے والدین وہ پانی کے اندر جا رہے ہوں اور وہ شخص بے بس ہو تو اس کا اندازہ کیجئے۔ لیکن بہت غفلت کا مظاہرہ کیا، اور میں نے پرسوں ایک ٹویٹ کے اندر سابق وزیر اعظم عمران خان سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی، اور وہ بڑی وائرل ہوئی تھی۔ 7,500 لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، پھر وہ پہنچائی بھی گئی بنی گالہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ اس کے ساتھ ہی چونکہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ڈسکشن شروع تھی، تو سیاسی ایکٹیویٹیز کو محدود کر کے اب باضابطہ طور پر سابق وزیر اعظم عمران خان وہ راجن پور ڈی جی خان ڈویژن کے جو باقی جگہ ہیں تونسا سمیت، وہاں پر وہ جائیں گے، وہ جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کی تنظیمات کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اشیاء خورد و نوش اور جو کچھ معاونت کے لیے چاہیے اس کے لیے فوری طور پر جو سامان ہے اس کی تیاری کریں، اور اوورسیز جو ہے ان کو بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ عمران خان چونکہ اس وقت سب سے بڑی ایک لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اگر وہ معاونت کا کہیں گے تو یقینی طور پر لوگ جو ہے اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کی جو رفاہی تنظیمات ہیں وہ بھی زبردست اپنی کیپیسٹی کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ان کو مزید جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جہاں پر کوارڈینیشن کر کے یہ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور انصار عباسی آج کل ان پر یہ الزام ہے کہ وہ شاید ترجمان بنے ہوئے ہیں اداروں کے۔ اب انہوں نے آج ایک خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر 2 عام کردار ہیں، ایک تو چودھری پرویز الہی اور دوسرے فیصل وارڈا صاحب۔ یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کول ڈاؤن کیا جائے، معاملات کو سیٹل کیا جائے۔ اب کس معاملے پر؟ کہ یہ مساق معیشت پر، ان چیزوں پر۔ اب نہ تو یعنی یہ کوئی لڑائی اس طرح کی تو ہے نہیں کہ کوئی ذاتی لڑائی ہے، اصول کی بنیاد پر ایک اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ امپورٹڈ حکومت کو عمران خان نے قبول نہیں کیا۔ اب اس کو ایک ایسا رنگ دیا ہے انصار عباسی نے کہ جیسے
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کھلی لڑائی ہے، اور امپورٹڈ جو سارا ایک کریم آئی ہے اس ملک پر مسلط ہوئی ہے وہ تو بہت زبردست طریقے سے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، باخبر اندرونی ذرائع کہتے ہیں کہ جو شخص اس سلسلے میں سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کا نام فیصل وارڈا ہے، جبکہ پرویز خٹک بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی جماعت کاف لیگ سے پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس عمران خان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی پی ٹی آئی اور خان کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے پی ٹی آئی ادارے اور ساتھ ہی ملک کو نقصان ہوگا۔ یہ کوشش عمران خان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نرم کر سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تبدیلی بغور دیکھی جا سکے گی۔ اب یہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، ظاہر ہے۔ اب قیادت میں ایک ہی وجہ ہے کہ اگر یہ ٹھنڈی ہوگی تو فری اینڈ فیئر الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی، یہی خان صاحب کی اصل تو ڈیمانڈ ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بندے کی حکومت کو آپ الٹ دیں اور چوروں ڈاکوؤں کو اوپر لا کر بٹھا دیں اور پھر اس کو کہیں جی آؤ آپ مساق معیشت کرتے ہیں، اب ہم طے کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو بھئی یہ اگر طے کرنا تھا تو پہلے بات کر لیتے آپ۔ اب یہاں جو ہے عمران خان کشیدگی کے نتیجے میں خطرات سے آگاہ کرنے والوں کی بجائے حالیہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران ایسے ہی عناصر کی باتوں پر دھیان دیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کہتے ہیں لڑ جائیں تو عمران خان ان کی بات مان رہے ہیں۔ بھائی لڑ کیا جائیں، ایک اصول کی جنگ ہے، کوئی ذاتی نہ تو کسی شخصیت سے نہ ادارے سے جنگ ہونی چاہیے خان صاحب کی، اور نہ ہی عوام بھی اپنے اداروں سے احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ پاک فوج ہے، باقی ادارے ہیں، عدلیہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ باد ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی سیاسی مداخلت کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہوگا اور ملک کے اندر جس طریقے سے حالیہ دنوں کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہے، اس پر تو سارے لوگوں کو جیلوں ڈالنا اور ساری چیزیں کرنا۔ اب سوشل میڈیا پر یہاں بات دیانتی کی ہے انصار عباسی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ لاس بیلا کا جو سانحہ ہوا اور اس پر جو مہم چلی اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ 178 ٹویٹر اکاؤنٹس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ اب یہ غلط بیانی انہوں نے کی ہے، حالانکہ بڑے انویسٹیگیٹو یہ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ 178 جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، تو وہ تو نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کل جتنے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کے خلاف بیان بازی یا ماحول بنانا ہوتا ہے تو اس کا جھنڈا لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے تو اس طرح تو پھر باقی بھی جو ہیں ان کے اسی پارٹی میں کاؤنٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ تو یہ ایک گیم جو ہے یہ نتھی کی گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، تو یہ رابطے اپنی جگہ پر شروع ہو گئے۔ لیکن سب سے جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق رانا ثناء اللہ سے ہے۔ رانا ثناء اللہ روز دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو لیگی بدماش بنانے پر بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے، بات صحافیوں کی طرف سے بھی کہ کیا بات ہے، اس نے 25 مئی کو ظلم کیا، بڑا جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان کی کوئی تعریف کرے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں اس قوم کے یہ جو چند طبقہ ملامتیہ کے لوگ ہیں اس حد تک اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہیں کہ جو شخص قابل نفرت ہے، جو شخص جو ہے جو عمل کر رہا ہے اس سے نفرت کرنی چاہیے تو وہ اس سے پیار کر رہے ہیں۔ جناب بڑا مہر آدمی ہے، 25 مئی کو ظلم کیا، ماڈل ٹاؤن کے اندر اتنے لوگوں کا مرڈر کروا دیا، لہذا یہ با کمال ہے، اور دھمکی دیتے ہیں رانا ثناء اللہ آپ سے نبٹ لے گا۔ یعنی یہ ایک مذاق کے طور پر اتنی بے شرمی کی حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں۔ اب یہ رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر وہ کلپ بھی چلائے گئے ہیں جس میں یہ اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے تو لیگل ایکشن کی بات کی ہے، لیکن یہاں پر یہ کھلا انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری ہو، یہ رانے ہوں، ان کے چمچے چالے ہوں، ان کو ساتوں خون معاف ہیں۔ یعنی قتل عام بھی کریں ان کو بچا لیا جاتا ہے، وہ کوئی جرم کریں ان کا تحفظ کر لیا جاتا ہے، مینج ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اب یہ جو انڈسٹریل ایریا تھانہ ہے گجرات کا، یہاں یہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے، یہ شاقاز اسلم وال محمد اسلم ہے، کہتے ہیں پاکستان کا محب وطن شہری ہوں اور مورخہ 21/8/2022 4 دن پہلے میں نے ایک پروگرام سنا ہے فلاں کی بیٹھک کے اندر، اور اینکر نے رانا ثناء اللہ کا 16/4/2021 29/1/2022 کا کلپ چلایا جس میں پاکستان کی عدلیہ کے گھیراؤ، ان کو آئینی کام سے روکنے اور سرکاری اداروں کے ملازمین کو دھمکایا اور ان کے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ رانا ثناء اللہ کے دھمکی امیز الفاظ کا متن درج ذیل ہے۔ اب دیکھیے یہ کس طرح کے جملے ہیں، اور عمران خان پر جو توہین عدالت لگی ہے ذرا یہ دیکھیے گا کہ کس طرح کا
کنسرن ہے اور دہشت گردی کا ایکٹ بھی لگایا ہوا ہے اس پر، اب ان کو معاف ہے، اور یہ اس کا قصور جو ہے وہ یہاں پر ہے اس حکومت کا بھی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ گرفتاری بھی جلد ہوگی رانا ثناءاللہ کی۔ تو اب یہاں جو ہے دیکھتے ہیں، اب انہوں نے کہا جی پاکستان کی عدلیہ اور اس کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ہم اس عدالت اور جج کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ دھمکی دے رہا ہے جی رانا، جو تمہارے ایجنڈے کو پروان چڑھائے گا۔ چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ رانا ثناءاللہ کی اس تقریر کا مقصد پاکستان کی عدلیہ، چیف سیکرٹری، کمشنر اور دوسرے سرکاری ملازمین اور پاکستانی عوام کو دہشت زدہ کرنا تھا، ان کو سرکاری کام سے کرنے سے دھمکا کر روکنا تھا تاکہ وہ اپنے قانونی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں۔ رانا ثناءاللہ کی اس تقریر سے انتظامیہ، عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی، عوام الناس میں دہشت اور خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور میرے ساتھ بیٹھے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو کہا ہے لہذا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات کے اندر یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور دفعات لگائی گئی ہیں 353، 780A دہشت گردی کی دفعہ ہے، دہشت گردی کی FIR ہے، یہ 353، 186، 199، 506 تعزیرات پاکستان یہ دفعات لگائی گئی ہیں۔ اور اب رانا ثناءاللہ جو ہے وہ آئے گا تو اس کی گرفتاری ہوگی، ظاہر ہے وہ بھی اب ضمانت قبل از گرفتاری کروائے گا، اور جس طرح وہ کھیل کھیل رہے ہیں یہی اگر FIRs پورے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کٹوائیں اور ان کو پکڑیں تو یہ بالکل صحیح جگہ پر آ جائیں گے۔ یہ ان کو کوئی یہ نہیں ہے یہ بدماشی کریں اور یہاں دھمکیاں دیں اور پھر بھی کچھ نہ کہا جائے، اور دوسری طرف روز جو ہے ایک نیا دھندا شروع کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سیلاب زدگان لوگ جو ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے، انہیں ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے کاروبار اجڑ گئے ہیں، جان و مال کا بڑا نقصان ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مدد کرنی ہے، ہر سطح پر مدد کرنی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔